انسان جب کفر کی وادی سے نکل کر اسلام کے دائرے میں داخل ہوتا ہے تو اس کی بنیادی شرط یہ ہے کہ وہ پہلے لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کرے، لا الہ الا اللہ کا دل و جان سے اقرار کرے۔ اسی طرح جب کوئی مسلمان بالغ یا جوان ہو جائے تو اس کی بھی پہلی شرط یہی ہے کہ وہ سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کی تفہیم حاصل کرے تاکہ اس پر صحیح مسلمان ہونے کا اطلاق ہو سکے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ دوستو یہ بھی تو ہے اس دور کا ایک المیہ، ہم مسلمان ہیں مگر اسلام سے واقف نہیں۔ اسلام سے ناواقف ایسے نیم مسلمانوں کی وجہ سے اسلام بدنام ہوتا ہے۔ لا الہ الا اللہ اسلام کا پہلا رکن ہے، اسے سب سے پہلے یا سب سے اولین فرض یہی ہے، اسے سب سے پہلے حاصل کیا جائے۔ جس کا لا الہ الا اللہ صحیح ہوگا اس کی عبادات بھی صحیح ہوں گی بلکہ قابل قبول ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا اتنا بڑا درجہ ہے کہ اگر انسان کے گناہوں سے زمین و آسمان کے تمام طبقات بھی بھر جائیں پھر بھی وہ نجات حاصل کر کے اللہ کے ہاں جنت کو حاصل کر سکتا ہے۔ شیطان کو سب سے زیادہ اس کائنات میں جو ناگوار جملہ لگتا ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ، کیونکہ لا الہ الا اللہ یہ شرک کی موت ہے، یہ کفر کی موت ہے، یہ الحاد کی موت ہے، یہ شیطانیت کی موت ہے۔ تو بھائی اس سے ہم نے کیا کرنا ہے؟ اسی لا الہ الا اللہ کو قابو کرنا ہے۔ یہ ہمارا اقرار نامہ اور عہد نامہ ہے، اسے کبھی نہ بھولیں۔ ایک مسلمان لا الہ الا اللہ پہ اپنی موت تو چاہتا ہے مگر لا الہ الا اللہ کے سائے میں زندگی گزارنا نہیں چاہتا۔ عزیز سامعین کرام، لا الہ الا اللہ تو باب الجنہ ہے، یعنی اب جو بھی آدمی اسلام میں داخل ہوگا وہ اسی دروازے سے داخل ہوگا۔ جس طرح یہ باب الجنہ ہے اسی طرح یہ مفتاح الجنہ بھی ہے، یعنی یہ جنت کی چابی ہے، اس کے بغیر جنت نہ جائے گا۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سامان الجنت لا الہ الا اللہ، یعنی لا الہ الا اللہ ہی جنت کی قیمت ہے۔ تو اگر کلمے کا مطلب مان لے ہے یہی جنت کی قیمت جان لے، یعنی کہ لا الہ الا اللہ جنت جیسی عظیم نعمت کی قیمت ہے۔ تو کتنا قیمتی جملہ ہے۔ اگر اسلام کا تعارف اگر ہم ایک جملہ میں پیش کریں وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ ہی ہے جو اسلام کو باقی تمام ادیان باطلہ سے منفرد اور ممتاز کرتا ہے۔ لا الہ الا اللہ پورے اسلام کا خلاصہ ہے۔ جہاں یہ پورے اسلام کا خلاصہ ہے وہیں یہ قرآن مجید کا لب لباب اور خلاصہ بھی یہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے 13 سال ایمانیات پہ محنت فرمائی کہ لوگوں کے اندر لا الہ الا اللہ کو راسخ کرتے رہے ہیں۔ کہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھرے مجمع میں یا عوامی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہلی تقریر ہے وہ یہی تھی کہ قولوا لا الہ الا اللہ، کہ لا الہ الا اللہ پڑھو فلاح پا جاؤ گے۔ تو بھائی ہم نے بھی کیا کرنا ہے؟ اسی لا الہ الا اللہ کی صحیح تفہیم حاصل کرنی ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن نہیں بلکہ سابقہ تمام انبیاء علیہ السلام کا بھی یہی مشن تھا۔ یہاں تک کہ اللہ جل شانہ نے فرمایا وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ عزیز سامعین کرام، اللہ جل شانہ نے فرمایا آپ سے پہلے جتنے بھی رسول ہم نے بھیجے ہیں ان کا مقصد یہی تھا کہ ان کے اوپر ہم نے وہی یہی کی کہ اللہ کے سوا لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی الہ نہیں،
فاعبدون، بس میری بندگی اور عبادت کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل ذکر لا الہ الا اللہ، سب سے بہترین ذکر ہے لا الہ الا اللہ۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَفْضَلُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِن قَبْلِي، جو کچھ میں نے کہا اور مجھ سے پہلے لوگوں نے کہا اس میں سب سے زیادہ افضل کیا تھا؟ وہ تھا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، وہ وحد بھی ہے اور لا شریک بھی ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی زبان سے نکلنے والا ہر جملہ قول زری ہے، ان کی ہر بات حق و صداقت کے علمبردار ہے۔ تو بھائی اس سب سے جو افضل بات نکلی ہے وہ کون سی تھی؟ وہ لا الہ الا اللہ تھی۔ یعنی یہ اس کائنات کا سب سے بڑی عبادت اور سب سے بھاری عمل ہے لا الہ الا اللہ۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، بس جس کے اعمال بھاری ہوں گے وہی لوگ فلاح پا جائیں گے۔ یعنی آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ بھئی بعض نیکیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جو انسان کو جنت کے قریب کرتی ہیں، لیکن لا الہ الا اللہ جنت کا حقدار بنا دیتی ہے۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا اما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ، یعنی جس کے اعمال بھاری ہوں گے وہ خاطر خواہ عیش میں ہوں گے۔ تو لا الہ الا اللہ جو ہے وہ ہمارے شب و روز کا حصہ ہے، شاید اس کا ہمیں ادراک ہی نہیں۔ یعنی اگر ہم دیکھیں تو ایک مسلمان کی زندگی میں کس طرح لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی اتنی اہمیت ہے کہ لا الہ الا اللہ کا ذکر وضو میں، لا الہ الا اللہ کا ذکر اقامت میں، اذان میں، نماز میں، اور اس کے بعد قرآن میں، دعا میں، اذکار میں، خطبات میں، حج میں، عمرہ میں لا الہ الا اللہ ہے۔ گویا مومن کی زندگی کا لازمی حصہ ہے لا الہ الا اللہ، چاہے وہ رات کی بیداری ہو یا دن میں اس کی مشغولیت ہو، لا الہ الا اللہ سے ہی وہ وابستہ رہتا ہے۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا کثیر ذکر کرو، بہت زیادہ ذکر کرو۔ جب ذکر کی بات ہو تو بقول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین ذکر کیا ہے؟ افضل ذکر لا الہ الا اللہ۔ جب دل یاد الہی سے منور ہو جائے تو شیطان کا جو اثر ہے وہ زائل ہو جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے، اور یہ کیفیت اس وقت طاری ہوتی ہے جب دل میں اللہ جل شانہ کا خیال رچ بس گیا ہو۔ اصل قوت دل کی قوت ہے، اور دل کو قوت ایمان سے ملتی ہے، اور ایمان سرسبز ہوتا ہے یاد الہی سے۔ تب یہ حال ہوتا ہے کہ وہ جو بات اور جو کام کہے گا وہ اس کام میں اللہ کا نام ضرور آئے گا۔ کہتے ہیں کہ ہاتھ کار وال تے دل یار وال، جتنا افضل اور اہم ذکر ہے اتنا آسان ہے، اس لیے کہ اس میں اس کو نہ قبلہ کی ضرورت ہے، نہ کوئی خاص مقام یا مکان کی ضرورت ہے، نہ زمانے کی کوئی خاص مقدار ہے، بلکہ آپ جہاں بھی ہوں، جس جگہ بھی ہوں، آپ سوتے، کھڑے، بیٹھے، ہر حالت میں اللہ جل شانہ کو یاد کر سکتے ہیں۔ کلمہ طیبہ ایک لفظی معجزہ بھی ہے۔ لا الہ الا اللہ اس کے بھی 12 حروف، محمد الرسول اللہ اس کے بھی 12 حروف۔ لا الہ الا اللہ میں بھی کوئی نقطہ نہیں، محمد الرسول اللہ میں بھی کوئی نقطہ نہیں۔ تو اس کے پورے کلمہ کے 7 الفاظ ہیں، اور ہفتے کے دن بھی 7 ہیں۔ اگر کوئی آدمی دن کے مثال ایک دن میں ایک لفظ بھی یاد کرے تو ایک ہفتے میں پورا کلمہ اچھی طرح سے بھی یاد کر سکتا ہے۔ اللہ جل شانہ نے اسی کلمے کے بارے میں فرمایا الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، یعنی a goodly word as a goodly tree
whose root is firmly fixed and its branches reach to the sky. اے انسان، کیا تو نے غور نہیں کیا کہ تیرے رب نے کلمہ طیبہ کی کیسی عمدہ مثال پیش کی ہے کہ جیسے کوئی پاکیزہ درخت ہو جس کی جڑیں زمین میں ہوں اور جس کی شاخیں آسمان میں پھیلی ہوئی ہوں۔ یعنی مقصود یہ ہے کہ جڑ جتنی گہری ہوگی درخت اتنا مضبوط ہوگا۔ مقصود یہ ہے کہ بھائی لا الہ الا اللہ کی جتنی گہری معرفت ہوگی اتنا گہرا اور مضبوط، مستحکم اور غیر متزلزل ایمان ہوگا۔ تو جب ایمان خوبصورت اور مضبوط ہوگا تو پھر اس کے اعمال بھی خوبصورت ہوں گے۔ لا الہ الا اللہ کی مثال ایک پاکیزہ درخت جیسی ہے کہ جس کے سائے میں ہم اپنی زندگی گزاریں، پھر یہ ایسا پھلدار درخت ہے کہ جس کے پھل بے شمار ہیں۔ اگر آپ اس کے سائے میں زندگی گزارتے ہیں تو پھر اس کے پھل دیکھیں کہ رحمت کا پھل، فضل کا پھل، کرم کا پھل اور عطا و رضا کا پھل۔ اس درخت کے سارے پھل ہی انسان کے لیے مفید ہیں، اور جو آدمی اس کے سائے میں گزارے گا سارے پھل اسی کی جھولی میں گریں گے۔ یہ یاد رکھیں کہ عطائیں، اس کی عطائیں بے حساب ہیں، لینے والے کا دامن تنگ ہے۔ لا الہ الا اللہ کا سایہ اللہ کی رحمت کا سایہ ہے۔ اس شجر کا سب سے بڑا پھل جنت کا پھل ہے۔ آخری جو بات ہے وہ یہی ہے کہ ہم جو کچھ اپنے زبان سے ادا کرتے ہیں یا بولتے ہیں وہ ہمارے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ آج ہم ایک عہد کریں کہ ہماری زبان سے جو کلمہ یا جملہ سب سے زیادہ ادا ہو وہ ہو لا الہ الا اللہ، یعنی ہمارے نامہ اعمال اسی سے بھرا ہو۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے آخری انسان تک کوئی انسان کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک وہ لا الہ الا اللہ کی صحیح معرفت حاصل نہ کرے اور اس پر ایمان نہ لائے۔